بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج کی اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے اردو تیسری جماعت سبق نعت کی۔ ہم ریڈنگ کر چکے تھے اور صفحہ نمبر 8 پہ ہم الفاظ معانی، سوالات کے جوابات اور نظم کے مطابق مناسب الفاظ لگا کر مصرع مکمل کریں، یہ ہم سوال کر چکے تھے۔ تو بچوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے الفاظ سازی۔ ان الفاظ پر اعراب لگائیں اور درست تلفظ کے ساتھ پڑھیں۔ یہ لفظ ہے یتیموں، دین۔ دین میں دال کے نیچے زیر آئے گی اور نون کے اوپر جزم آئے گی۔ دم، دال کے اوپر زبر اور میم کے اوپر جزم، دم۔ روشنی، روشنی، رے کے اوپر زبر اور شین کے اوپر جزم اور نون کے نیچے زیر، روشنی۔ مدینے، میم کے اوپر زبر، دال کے نیچے زیر اور مدینے، نون کے اوپر زبر، مدینے۔ کہ بچوں، سوال نمبر آپ لوگوں کا 4 ہے، لفظ کے آخر میں دان لگائیں اور نئے الفاظ بنائیں۔ مثال، گل دان۔ ادھر کیا ہے؟ روشن، کیا بنے گا؟ روشن دان۔ کیا بنا؟ روشن دان۔ نمک تو کیا بنے گا؟ نمک دان۔ شمع تو کیا بنے گا؟ شمع دان۔ زبان تو اس کے کیا بنے گا؟ زبان دان۔ قلم تو کیا بنے گا؟ قلم دان۔ ٹھیک ہے بچوں، تو یہ آپ کا سوال نمبر 4 ہوا۔ اور پھر آپ کا سوال نمبر آگے ہے زبان دانی۔ دیے گئے الفاظ کے حروف کو الگ الگ کر کے لکھیں۔ اب ان کے ہم حروف الگ الگ کرنے ہیں اور وہ ہم نے آپ کے لیے کر رکھے ہیں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے اس کو۔ جی بچوں، تو پہلا لفظ ہے اچھا۔ کیا لفظ ہے؟ اچھا۔ الف، 6 الف، کیونکہ 6 کے اوپر 6 کے اوپر جزم ہے۔ 6 کے اوپر کیا ہے؟ جزم ہے۔ یہ آپ کو نظر آ رہی ہے چھوٹی سی جزم؟ تو جس لفظ پہ جزم ہوتی ہے، جزم کا یہ مطلب ہوتا ہے وہ لفظ 2 دفعہ ہوتا ہے۔ اچھا۔ پیغام میں پے، یہ، غین، الف، میم۔ مخلوق، میم، خے، لام، واو، قاف۔ یتیموں، یہ، تے، چھوٹی یہ، میم، واو، نون گنا۔ مدینے، میم، دال، چھوٹی یہ، نون، بڑی یہ۔ تو بچوں، یہ والا جو ہے آپ لوگوں نے اس طرح سے اپنی کتاب کے اوپر اس کو لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد آپ کا آ جاتا ہے صفحہ نمبر 10 پہ دیے گئے الفاظ کے متضاد لکھیں۔ الفاظ کون کون سے ہیں؟ اچھا، مخلوق، روشنی، زندگی اور حق۔ اس کے ہم متضاد دیکھتے ہیں۔ اچھے کا کیا ہے؟ برا۔ اچھا، برا۔ مخلوق، خالق، مخلوق، خالق، مخلوق، خالق۔ روشنی، اندھیرا، روشنی، اندھیرا۔ زندگی، موت، زندگی، موت، زندگی، موت۔ حق، باطل، حق، باطل، حق، باطل۔ تو بچوں، اس کے بعد آپ لوگوں نے لکھائی کی مہارت سوال نمبر 7 جملے بنائیں۔ ذات، حق، زندگی، روشنی اور بھلائی۔ کیونکہ ہم جملے دیکھتے ہیں۔ پہلا جملہ ہے، پہلا لفظ ہے ذات۔ ذات کا جملہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سب سے اعلیٰ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب سے اعلیٰ ہے۔ حق، ہمیں
ہمیشہ حق بات کہنی چاہیے۔ زندگی، زندگی اللہ کی نعمت ہے، زندگی اللہ کی نعمت ہے۔ روشنی، سورج روشنی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، سورج روشنی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ بھلائی، ہمیشہ بھلائی کا درس دیں، یہ اس کا جملہ ہے، ہمیشہ بھلائی کا درس دیں۔ تو بچوں اس کے بعد ہے آپ لوگوں کی کتاب پہ، اس شعر کو اپنی کاپی میں خوش خط لکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی رہنمائی کی، ساری مخلوق سے بھلائی کی۔ عملی سرگرمی، اس نعت کو جماعت میں پڑھیں۔ تو آپ لوگوں نے اپنی جماعت میں، ابھی لاک ڈاؤن چل رہا ہے، جب آپ واپس آئیں گے انشاءاللہ اسکول آپ کے کھلیں گے تو ہم اس کو آپ اپنی جماعت میں پڑھیں گے۔ اور آج کل آپ لوگ لاک ڈاؤن میں گھر میں ہیں تو آپ اس نعت کو اپنے گھر والوں کو سنائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 اسماء مبارک ایک چارٹ پر خوش خط لکھیں اور جماعت میں آویزاں کریں۔ یہ آپ لوگوں کی عملی سرگرمی ہے، ٹھیک ہے؟ تو بچوں ابھی آپ لوگوں کو لاک ڈاؤن ہے تو آپ لوگ یہ والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 اسماء مبارکہ لگا ایک چارٹ پر لکھ کر اپنی کمرے میں لگائیں۔ تو اور 10 اسماء مبارکہ بچوں آپ لوگوں نے یاد بھی کرنے ہیں، ٹھیک ہے بچوں؟ تو یہ آج آپ لوگوں کا سبق نمبر 2 حمد مکمل ہوا۔ اب اگلی ویڈیو میں ہم سبق نمبر 3 پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری عادات پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔